بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال۔ پاکستان نے جس انداز میں ایران اور امریکہ کو ایک ڈیل تک پہنچنے میں مدد کی ہے، جیسے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اس سے اس کی جو گلوبل ایک سٹینڈنگ ہے وہ بہت واضح ہے، اور پاکستان ایک ایسے ملک کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے جو کہ اگر ریجنل کانفلکٹس میں دیکھا جائے تو ایز اے میڈیٹر اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے۔ دنیا پاکستان کو اس نظر سے دیکھ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر انہوں نے تعریف کی ہے، اور پاکستان کا یہ جو کردار ہے اس معاہدے کے دستخط ہو جانے پہ ختم نہیں ہوا، وہ کردار آج بھی پاکستان ادا کر رہا ہے تاکہ آگے آنے والے دنوں میں جو یہ معاملات ہیں ان کو بہتر انداز میں دونوں ممالک لے کر چلیں اور ایک پائیدار امن کی طرف جایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی ایک بار پھر اس وقت ایران کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج ان کی وہاں کے وزیر داخلہ سے اور وزیر خارجہ سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور یقینی طور پہ کوشش کیا ہوگی کہ جس انداز میں طے پایا ہے کہ جو ٹیکنیکل لیول کے ٹاکس ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان وہ ایٹ لیسٹ شروع ہو سکیں، اور زیادہ تر کوشش تمام حلقوں کی طرف سے یہی کی جا رہی ہے کہ ڈائریکٹ ایک انٹریکشن جو ہے وہ ہو، ایک ایسا کمیونیکیشن چینل اوپن ہو سکے دونوں ممالک کے درمیان جو لانگ ٹرم ایک ڈیوریبل پیس کی طرف جا سکے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ایران کی جہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ بہت سی فتوحات اس نے اپنے نام کر لیں اور دنیا کو بتا دیا کہ امریکہ جیسے ایک سپر پاور کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے، اسرائیل کے لیے بھی بہت مشکل حالات جو ہیں وہ ایران نے پیدا کیے، لیکن اس سارے معاہدے کے اندر بھی جہاں بہت سی شکیں ایران کو فیور کرتی دکھائی دیتی ہیں، وہاں پر ایران کی سب سے بڑی وکٹری اس وقت یہ کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دو ایسے ممالک جن کا اتحاد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ شاید ماڈرن ہسٹری میں آپ کو مثال نہ ملے کہ اتنا زبردست اتحاد، ملیٹریلی امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کیا۔ اگر آپ دیکھیں وہ جو ایک اسٹریٹجک کوآپریشن ہے دونوں ممالک کا وہ آپ کو بڑا زبردست نظر آتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں امریکہ اور اسرائیل کے ہمیشہ سے ایک ایسے مضبوط اتحاد کی جس کو آج تک نہ کبھی کوئی توڑ سکا ہے اور نہ ہی کوئی ڈفرینسز، کوئی ڈرفٹ ان کے حوالے سے پبلک میں آئے ہیں۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں پر یو ایس کے پریزیڈنٹ ٹرمپ باقاعدہ طور پہ پبلک میں آ کے بتاتے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہیں وہ کسی طریقے سے نہ صرف اس ڈیل کو انڈرمائن کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کو کس طریقے سے ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد جو یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کا بیان آتا ہے جس میں باقاعدہ وہ وارن کرتے ہیں ان تمام حلقوں کو اسرائیل کے اندر جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف بھی بیان دے رہے ہیں، اور کیوں دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔ اب یہ جو تمام تر چیزیں جس انداز میں دنیا کے سامنے آئی ہیں اس سے باقاعدہ طور پہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رفٹ تو موجود ہے۔ اب یہ کیا واقعی اس نوعیت تک ہو سکتا ہے کہ جس سے دونوں ممالک کا جو ماضی میں یا تاریخی ایک تعلق رہا ہے وہ متاثر ہوگا، یا پھر یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ وقتی طور پہ ہے اور کوئی وقتی طور پہ کسی کو فائدہ حاصل ہو جائے گا دونوں اطراف سے اس چیز کا۔ لیکن جو تازہ رپورٹس اگر آپ کو میں بتاؤں آئی ہیں اس وقت آپ کو، چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ کی ہوں، چاہے وہ کسی اور اخبار کی زینت بنے، ان سب میں کہیں نہ کہیں یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی اس وقت جو فرسٹریشن ہے اسرائیل کے انہی اقدامات کی وجہ سے، انہی بیانات کی وجہ سے جو کہ وہ امریکہ کے ڈپلومیٹک انٹرسٹ کے خلاف جا کر دے رہا ہے صرف اور صرف اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے، وہ شاید ایک بڑے کسی خدشے کو اس وقت جنم دے رہی ہیں، اور وہ خدشہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں ممالک بہت دور بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہی سٹوری اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے بھی رپورٹ ہو رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی طرف سے جو اسرائیلی اپوزیشن رہنما ہیں، چاہے وہ یار لپیڈ ہوں یا بینی گینٹس ہوں، ان کے ساتھ روابط بڑھا دیے گئے ہیں۔ تو کیا کوئی پاسبل پولیٹیکل ٹرانزیشن کی طرف بھی یہ بات جا سکتی ہے جس انداز میں اسرائیل کے اپنے اندر بھی اب اس پہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم کے خلاف مظاہرے ہوئے، ان پہ بہت سے چارجز بھی ہیں، اور خاص طور سے جو ان کے دو وزراء ہیں وزیر اعظم نیتن یاہو کی وار کیبنٹ کا جو حصہ ہیں، ایتمر بین گویر ہیں، بزالل سموٹرچ ہیں، یہ دونوں شخصیات جو کردار ادا کرتے آئے ہیں آج اس پہ وہاں ان کے اپنے ملک میں بھی کہیں نہ کہیں سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو کیا
امریکہ کا یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا اسرائیلی دیگر اپوزیشن رہنماؤں سے رابطہ بڑھنا جو کہ رپورٹ ہو رہا ہے اس وقت مختلف انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں، کیا یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ واقعی کوئی فیصلہ امریکہ کی طرف سے ہو گیا ہے؟ انہیں تمام چیزوں کے حوالے سے آج ہم بات بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی بتائیں گے کہ اس میں جو لیٹسٹ صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے جنگ بندی ہونے کے بعد لیبنان کے حوالے سے، وہ کیا رپورٹس ہیں اس کے پہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور اس پہ بھی جا کے آج پروگرام میں آگے بات ہوگی۔ ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال۔ جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جس انداز میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کیمپ اور جو اسرائیلی اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کے درمیان رابطے بہت تیز ہو رہے ہیں، اور اس سے بہت لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اپنی فرسٹریشن اس انداز میں نکال رہا ہے، کوئی پاسبل پولیٹیکل ٹرانزیشن کی بھی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، اور جس انداز میں نیتن یاہو نے یا ان کی وار کیبنٹ نے اس ڈیل کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے، رخنا ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد یقینی طور پہ امریکہ کی طرف سے یہ فرسٹریشن بنتی بھی ہے اور اسی پہ بحث بھی ہو رہی ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار احمد منصور صاحب، بہت بہت شکریہ۔ احمد منصور صاحب، اب فائنلی کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں ٹیکنیکل لیول ٹاکس بھی دونوں ممالک کے شروع ہو رہے ہیں، لیکن ایران کی یہ کتنی بڑی فتح ہے کہ دو ایسے ممالک جو کہ بڑا ہی ہسٹورک ریلیشن شپ رہا ہے، کبھی ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے بات نہیں کی ہے، یو ایس اے اور اسرائیل، ان کے درمیان درار ڈال دی اور وہ پبلکلی بھی سامنے آ رہی ہے۔ اور یہ ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں امریکہ ایران کی جو ایک یہ مفاہمتی یادداشت یا یہ جو ایم او یو پاکستان جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، معاہدہ ہوا ہے، اس سے جڑی ہے، اس سے بڑی ہے بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا جو مڈل ایسٹ کرائسس ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل کی یہ وہ یاری جو کبھی نہ ٹوٹے والی کہانی تھی، اس کی وجہ سے تھا۔ امریکہ کو ہمیشہ اسرائیل نے استعمال کیا، اور اب یہ سوچ امریکہ کے اندر آنا، پھر امریکی انٹیلیجنس اداروں کی یہ رپورٹ آنا کہ اسرائیل اس ایگریمنٹ کو سبوتاج کرنے کے لیے اس وقت کوششیں کر رہا ہے، جس کے لیے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، تو یہ تو پھر ان کے لیے براہ راست ایک چیلنج ہے اور صورتحال ہے۔ ایران یقینی طور پہ اس پہ بڑا مطمئن بیٹھا ہوگا، اور وہ یہاں سرخرو بھی اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوگا، اور پھر پاکستان اور مڈل ایسٹ کے جو دوسرے ممالک ہیں، یہ ان کے لیے بھی باعث اطمینان ہے کہ ان کو اب یہ امریکہ کو باور کرانا اور آسان ہوگا کہ بھائی اس پورے ریجن میں آپ اسرائیل کی جو آپ انکنڈیشنل آپ سپورٹ کرتے ہیں وہ ختم کریں، اس کی جو ایک اپروچ ہے اس کے مطابق آپ یہاں پہ جنگیں مسلط کرتے ہیں، یہاں پہ اپنی سیاست کرتے ہیں، اپنے آپ کو اور باقی ممالک کو بھی وہاں پہ دیکھیں۔ یہاں ایک سعدیہ افضال صاحبہ بہت اہم نقطہ اور بھی ہے، اسرائیل امریکہ کے اندر ٹرمپ انتظامیہ کو نیچا دکھانے کے لیے لگا ہوا تھا، اس کا میڈیا آپ دیکھ لیں، وہ مسلسل ایک دباؤ میں لے کے آیا ہوا تھا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو، پولیٹیکلی بھی، اور امریکہ کے اندر اپنی مرضی کی حکومتیں لانے میں اسرائیل اور ان کی جو صہیونی لابی ہے ان کا کردار رہا۔ یہ شاید ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر امریکہ کی طرف سے صدر ٹرمپ یا ان کے جو ٹیم ہے انہوں نے بھی کہا کہ پھر ہم اسرائیل کے اندر بھی پھر ہم یہ چینجز لے کے آتے ہیں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ جو ان کی لڑائی ہے یہ آگے بڑھنا یہ بڑے اہم، اور آپ نے جیسے کہا کہ یہ بہت بڑی ایک خبر بھی ہے اور ایران کی فتح بھی ہے شمار ہوتی ہے۔ اچھا، ہمیں اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ وی آر جوائنڈ بائی ریناؤنڈ سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس اینالسٹ انزا ثاقب صاحبہ، بہت بہت شکریہ انزا صاحبہ جوائن کرنے کے لیے۔ یہ جو رپورٹس مختلف آئیں کہ جی ٹرمپ کیمپ اور اسرائیلی اپوزیشن لیڈرز کے درمیان روابط بڑھ رہے ہیں، کانٹیکٹ زیادہ ہو رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فرسٹریشن کا اظہار بھی ہم دیکھ چکے ہیں، پھر ان کے بعد یو ایس وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی اسرائیل اور خاص طور سے ان کے کچھ وزراء کے حوالے سے جو بات کی ہے، یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے رفٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی واشنگٹن اور ٹیل اویو کے درمیان کیا کسی اسٹریٹجک ڈائیورجنس کی اب ابتدا ہونے جا رہی ہے؟
دیکھیں 100% اب اس چیز کی اگر میں آپ سے بات کروں نا سعدیہ، دیکھیں سب سے پہلی مرتبہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جے ڈی وینس نے بھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس بھی کی ہیں کہ بی بی تھینک اس اف اٹ واز ناٹ فار اس، اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہوتا. سو ڈیفینیٹلی اس کے اندر بیکاز ایک تو بڑی ریئلائزیشن ہے اس چینجنگ گلوبل ورلڈ آرڈر کے اندر کہ جو امریکہ کی یہ جنگ نہیں تھی. جب جو کینٹ نے بھی جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے ہیڈ تھے امریکہ میں، انہوں نے بھی ریزائن کیا، تب بھی یہی کہا تھا کہ امریکہ نے صرف اور صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک ویک اسرائیلی موساد کی رپورٹ کے اوپر اس جنگ میں حصہ دلوایا تھا. اور ڈیفینیٹلی اس اگر چیز کو ہم دیکھیں تو اسرائیل کا جو پوسچر ہے نا یہ آلریڈی ہارڈن ہو گیا. اچھا کیوں یہ ایک بہت فریجائل سچویشن کریٹ کرتا ہے اس ایم او یو کے اندر بھی؟ فرام اے پازیٹیو اینگل اگر دیکھوں فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسرائیل کو ہم کسی نہ کسی طرح کی آئسولیشن کے اندر دیکھ رہے ہیں. ناٹ جسٹ اسرائیل، بینجامن نیتن یاہو ایز ویل، جس کی اپنی پولیٹیکل ول کافی زیادہ ٹوٹتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کی جو سپورٹ ہے ود ان اسرائیل، ود ان ٹیل اویو الون، وہ بھی اس میں بھی شارپ ڈکلائن آیا ہے. اس کے جو اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز تھے، زائنسٹ کا گریٹر اسرائیل کے ایجنڈا تو ہم چھوڑ ہی دیں. اس کے بعد جو آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ نہ صرف ایک ٹرائیڈ وار کرمنل بٹ آلسو کہ پریزیڈنٹ نے بھی ان کے حال ہی میں اناؤنس کیا کہ اگین جو کرپشن کے کیسز ہیں نیتن یاہو کے اگینسٹ، تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے اگر میں کہوں تو ایک کیٹاسٹرافک قسم کی کیپٹولیشن ہے. بیکاز اسرائیل، دیکھیں میں یہی کہوں گی کہ یہ جو وار وداؤٹ وکٹری کا سو کال ماڈل تھا نا، اس کے اندر اگر کوئی لوزر ہے تو وہ اسرائیل ہے. یو ایس کی فورسز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ انہوں نے پہلی بات کہ نیتن یاہو کو پارٹ آف دا نیگوسیشنز ہی نہیں بنایا، اور اس پہ ڈومیسٹک کرٹیسزم بھی مل رہا ہے اسرائیل کے اندر اسپیشلی کیونکہ اسرائیل کا ایک دیکھیں جو بڑا ایجنڈا تھا نا وہ یہ کہ ہم کسی طرح ایران کا نیوکلیئر پروگرام روک دیں. ایٹ دا سائننگ آف دی ایم او یو، جو کہ ابھی فی الحال لیگلی بائنڈنگ نہیں، ابھی بھی ہمیں 60 دن کا ٹائم ملا ہے. سو کوئی کمپلیٹ شٹ ڈاؤن آف نیوکلیئر پروگرام کی بھی بات نہیں ہوئی. لیبنان ایک فالٹ لائن بنی ہوئی ہے. ایران تو ڈیفینیٹلی انسسٹ کرتا ہے کہ اسرائیل ودرا کرے کمپلیٹلی فرام لیبنان، اور یہ ان کی پارٹ آف دا ڈیل. اور ڈیفینیٹلی وہ نیتن یاہو کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ ہم کیونکہ مطلب لیبنان کا ایک جو بفر زون ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ انہوں نے ایک طرح سے یو ایس کی بات سے اپنے آپ کو سائڈ لائن کیا ہے. سو یہ ایک طرح کا ایک سدرن لیبنان کے اندر ایک طرح کی میں انالمنٹ دیکھ رہی ہوں اس ایم او یو کی، کیونکہ اسرائیل نے تو اپنی ٹائمز آف اسرائیل کے جو آرٹیکل میں یہی موجود تھا کہ انہوں نے تو اپنی ڈبل ڈاؤن کر دی ہیں ٹروپس وہاں پہ. That's true. آج بھی اگر آپ وہ دیکھیں تو 16 افراد کے جاں بحق ہونے کی، شہید ہونے کی وہاں سے خبریں آئی ہیں، اور یہ اسرائیلی حملے ہی ہیں جو لیبنان میں ابھی بھی جاری ہیں. احمد منصور صاحب آپ بھی ذرا اس پہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری کا بھی ہم حوالہ دے رہے تھے کہ جہاں پہ نیتن یاہو کی پوری کوشش ہے کہ اس ڈیل کو بھی انہوں نے کہا کہ جی سبوٹاج کرنے کی کوشش کی، انڈرمائن کر رہے ہیں. جو یو ایس کے ڈپلومیٹک انٹرسٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو نہیں دیکھا جا رہا اور صرف اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب پولیٹیکل سروائیول جو اس جنگ میں ان کا اس سے جڑا ہوا تھا وہ ممکن ہے اگر یو ایس کے یار لپیڈ سے، بینی گینٹ سے جو رابطے ہیں وہ مزید بڑھ رہے ہیں؟ تو اوبویسلی اس پہ بھی تھوڑی اسپیکولیشنز ہیں رپورٹس کے آنے کے بعد کہ کوئی پولیٹیکل ٹرانزیشن کی طرف بات کو امریکہ لے کے جانا چاہتا ہے اسرائیل کے اندر. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ امریکہ کے اندر یہ سوچ پیدا نہیں ہوئی، وہ کسی فیصلے تک پہنچ گئے ہیں. ورنہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پریشر میں ڈالنے کے لیے وہاں رابطے کر رہے ہیں، وہ فیصلہ کر چکے ہیں، اس پہ عمل درآمد شروع ہے. کیوں؟ نیتن یاہو تمام اسپیکٹ سے ہار چکے ہیں. جنگ کے جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہوئے. اپنے جو ملک کے جو شہری ہیں اسرائیلی، ان تک کوئی میزائل نہیں آئے گا. ان کا ایئر ڈیفینس، ان کا ڈیفینس سارا بہت سٹرونگ ہے. یہ تاثر بھی ختم ہو گیا. ایران نے ہٹ کیا وہاں، اور اس کے بعد پھر پولیٹیکل جو کامیابی ہے پوری دنیا میں اپنا کوئی تاثر جمانا تھا، اس میں تو وہ اتنے ناکام ہوئے ہیں کہ آج ان کے اپنے جو حامی ممالک ہیں دنیا میں وہ بھی گھبراتے ہیں اسرائیل کی حمایت کے لیے. تو جب آپ ہر طرف سے تنہا ہو چکے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر جو آپ کا ایک طرح سے مائی باپ تھا امریکہ،
وہ آپ سے خفا ہے, پیچھے ہٹ گیا, یا آپ کو اب تنقید کھلے عام, اور آپ کو وہی انہی دھمکیوں سے وہ آپ کو نواز رہا ہے جس طرح وہ باقی دنیا کو وہاں سے دھمکیاں آتی تھیں, تو کہ آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا. تو یہ بہت مشکل اس وقت پوزیشن میں نیتن یاہو ہے, تو ہار چکے ہیں میں سمجھتا ہوں ہر لحاظ سے. تو اس لیے امریکہ کی طرف سے یہ جو موو ہے اور جو رپورٹس آ رہی ہیں یہ اسرائیل میں کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے. آپ نے جیسے کہا کہ وہاں آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے اور اب اس کو کس طریقے سے اس کی ایگزیکیوشن کی طرف لے کے جانا ہے, یہ احمد منصور صاحب کی رائے ہے. مجھے بتائیے گا انزا ثاقب صاحبہ کہ ایک طرف اگر ہم دیکھیں کہ ہمیشہ سے بات ہوئی کہ یو ایس نے اسرائیل کے جتنے بھی انٹرسٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا ہے خطے کے اندر. یہ جو جنگ تھی اس پہ بھی یہی تاثر اور یہی امریکہ کے اندر سے رائے آئی کہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یو ایس ایک ایسی جنگ کا حصہ بن گیا جس کا وہ حصہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا. ایران کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا یو ایس کو. سو وہاں پہ جس جوش لابی کی, زائنسٹ لابی رادر امریکہ میں جس کی بات کی جاتی ہے, اس کا انفلوئنس کیا کم ہو جائے گا امریکہ کی طرف سے اس قسم کے بیانات آنے کے بعد, یا اس کا ابھی بھی اتنا ہولڈ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یا وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کے بعد وہ پولیٹیکل کیمپین میں کس کا ساتھ دینا ہے, کس کو اگلا صدر بنانا ہے, کہاں پہ پیسے لگنے ہیں, کہاں نہیں لگنے, اس کو بھی انفلوئنس کرنے کی پوزیشن میں رہیں گے جیسے ہمیشہ سے رہیں؟ دیکھیں اس کے اوپر نا میں ضرور یہ کہوں گی کہ جو زائنسٹ لابی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے نا, فرام اے پولیٹیکل ایسپیکٹ شاید ہمیں کچھ نظر آئے کہ کمی ہو رہی ہے ٹورڈز اسرائیل اینڈ دا پولیٹیکل ایجنڈاز, لیکن اوور آل جو ایجنڈاز ہیں دیکھیں یو ایس کے اندر اور ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر اتنا ہیویلی پینیٹریٹڈ ہے, خاص کر اکانومیز کے اندر. آپ اسٹاک ایکسچینجز دیکھیں, سو یہ کہنا کہ کمپلیٹلی بالکل ان کا رول منیمائز ہو جائے گا یا انفلوئنس منیمائز ہو جائے گا, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از دا کیس. لیکن جہاں تک یہ, اور یہ میری ذاتی رائے ہے, وہ یہ کہ اب جو پینیٹریشن ہوگی ود ان دا مڈل ایسٹ اور خاص کر فیوچر ڈپلومیٹک ٹائز کے اندر, کہ جب جی غزہ کی فار ایگزامپل ری بلڈنگ کی بات آتی ہے, ایران کی ری بلڈنگ کی بات آتی ہے, مڈل ایسٹ کے اندر کوئی کام جاتا ہے, سو ڈیفینیٹلی اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے اندر کس طرح سے وہ اپنی جڑیں مضبوط کر سکتے ہیں, یہ ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے. اوبویسلی ایک چیز جو ہمیں اس جنگ نے بڑی واضح طور پر بتا دی ہے وہ یہ کہ اب نیشنل سیکورٹی جو ہے نا جی, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا کائنیٹک میجرز اینڈ کائنیٹک وارفیئر, اس میں ایک بڑا کمپوننٹ انرجی سیکورٹی کا بھی, جہاں ہم جانتے ہیں کہ ایک زائنسٹ لابی کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے. سو انرجی سیکورٹی ہوئی, ہم نے اسٹریٹ آف ہارمز کے معاملے میں بھی دیکھا پوری دنیا ہل گئی ہے. اس کے علاوہ جی آپ کی انفارمیشن وارفیئر, سو اینی ففتھ جنریشن ماڈرن ہائبرڈ وارفیئر, سائبر سیکورٹی کے زمرے میں ہمیں یہ تو پتہ چلا ہے کہ ایران کا جو ایسیمیٹرک وارفیئر کا انداز تھا اس کے اندر انہوں نے نہ صرف اپنے بلسٹک میزائل پروگرامز ہیں, پراکسیز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, بلکہ تقریباً کوئی 5-6 ہزار یو ایس بیس فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ سائبر اٹیکس ہوئے. سو وہ بھی اس سے بھی ایک خاصا امپیکٹ آتا ہے. اچھا, سیکنڈ چیز جو میں ضرور یہاں کہوں گی کہ جہاں ہم فیوچر ڈپلومیٹک ٹائز کی کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی تو جو ڈیل تھی اس کے 2 فیزز تھے. تو سب سے پہلا اسٹریٹ آف ہارمز کھل گیا جو ایک بظاہر لیٹس سے وچ واز دا نیڈ آف دی آر. سیکنڈ چیز جو ہے نا جی, بٹوین دا نیکسٹ 30 and 60 days جو کہ ڈیٹیل نیگوسیشنز ہوں گی نیوکلیئر کے ایشو پہ, اور جو دوسرے ریڈ لائنز ہیں وہ اس میں آئی تھنک کہ بہت زیادہ چیزیں شیپ اپ ہوئیں گی. پھر یورپین پوزیشن, سو اگر ہم اس پرٹیکولر ایم او یو کو کمپیئر کرتے ہیں فرام دا ٹائم آف دا جے سی پی او اے, وہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ یورپین پوزیشن جو تھی نا وہ خاصا اسٹرانگ تھی, میننگ کہ اس میں پارٹیز یو کے, فرانس, جرمنی جیسے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ جو سینکشنز کی ریلیف ہوئی ہیں, یہ یورپین کنڈیشنز یہ کہتی ہیں, سو ڈیفینیٹلی وہاں بھی ایک طرح کا انفلوئنس ہے زائنسٹ لابی کا. سو یو کے, فرانس, جرمنی, اٹلی وہ آبویسلی ایک مومنٹ آف اپرچونٹی کہہ رہی ہیں اس ڈیل کو, جہاں ریجنل اسٹیبلٹی ہو سکتی ہے اور گلوبل اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کی بات کرتے ہیں. اور اس کو انہوں نے ڈیفینیٹلی ایک چیز کہی ہے کہ کلیئر اور ویریفائبل اسٹیپس ہوں, جو کہ انفریزنگ آف ایسٹس کی بھی بات کرتے ہیں یا سینکشنز ریلیف کی بات کرتے ہیں, اس کو کنڈیشنل کر دیا گیا ہے. سو ایٹ بیسٹ جب تک یہ ریلیشن شپ ٹرانزیکشنل رہے گی
तब तक इसराइल विल कीप बिकमिंग द स्पॉइलर। अभी तक ये रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेशंस, ये डिप्लोमेटिक टाइज अभी तक ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं हुए। अभी तो यही है कि फॉर एग्जांपल आप नया हरमुज़ खोलो, हम वहाँ से सैंक्शंस रिलीफ देना शुरू कर देते हैं। आप फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर के 5 साल के लिए ये एग्रीमेंट करें तो फिर हम सर्टेन हम आपको असासे अनफ्रीज करते हैं, एक्सेट्रा। सो अभी ये सिर्फ एक तरह से ट्रांजैक्शनल अप्रोच ही चल रही है। अगले 30 से 60 दिनों में पता चलेगा कि जो यूएस और ईरान डिस्क्राइब कर रहे हैं ना जी कि नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशंस में क्या चीज़ डिफरेंटली होगी। ये एक पे फॉर परफॉर्मेंस डील है। डेफिनेटली वो इरानियंस को भी पाबंद किया गया है कि अपनी कमिटमेंट्स को वो इम्प्लीमेंट करें। चलें, जो आपने टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल की, पे फॉर परफॉर्मेंस डील है। अहमद मंसूर साहब, अब देखते हैं कि क्या परफॉर्म किया जाता है और क्या उनको पे किया जाता है। ये बताइए कि इन्होंने अभी बड़ी अच्छी एक मिसाल दी यूरोप की ख़ास तौर से। इस वक्त अगर हम देखें तो जो यूरोपियन एलाइज़ हैं अमेरिका के, ख़ास तौर से अगर आप नेटो की बात करते हैं, तो अभी रिसेंटली जो बयान आए हैं उनके वज़ीर जंग के पीट हेग्सेथ के, रिव्यू करेंगे नेटो के साथ अपने ताल्लुकात को। नेटो 3.0 का नाम वो दे रहे हैं कि जी ये होने जा रहा है। सो क्या जब प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद से तमाम ही इत्तेहादियों के साथ उनके ताल्लुकात अब सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पे हैं कि हमारे लिए कौन क्या करता है, या क्या उस चीज़ को रेसिप्रोकेट किया जाता है जो हम अपने इत्तेहादियों के लिए करते हैं? वो मामला आप इजराइल के केस में भी देख रहे हैं या बिल्कुल उससे डिफरेंट बात है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हवाला दूँ जो जेडी वेंस के बयानात हैं, तो आज से पहले कब आपने सुना था कि जहाँ पे इजराइल को बताया जाए कि जी हमारे जो हथियार हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो बचाते हैं, और कितना आपने उनको मिलिट्री या दिफाई साजो सामान की मद में सपोर्ट किया है? बाकायदा स्टैटिस्टिक्स बताए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। देखें, इसमें जैसे आपने नेटो की और अमेरिका का जो एक अफेयर था लॉन्ग लास्टिंग, उसको वो जिस तरह अफेक्ट हुआ है उसकी एग्जांपल दी। इस जंग के 2 असरात हमने देखे हैं। एक मशरक़ वुस्ता के अंदर जो ये अलायंस था वो मुतासर हुआ, और दूसरा नेटो अमेरिका अलायंस। इन दोनों के अंदर अब आपको दोबारा स्ट्रेटजिक आप नई डिबेट और एग्रीमेंट्स नज़र आएंगे। उसमें दोबारा तय होगा कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। जो इसराइल के हवाले से आपने बात की, हम पहले भी इस पर बात कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ जी जो सेहूनी लॉबी है इसकी कोई तब्दीली नहीं होने जा रही, या इसका जो इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर और उसकी पॉलिटिक्स में कम। ये नेतन्याहू के अगेंस्ट एक सोच ये डेवलप हुई है कि वो उन अज़ाइम को पूरा करने में नाकाम रहा है जो इसराइल ने, जो सेहूनी लॉबी ने, जो अमेरिका ने मिलकर सेट किए हैं। तो उन अज़ाइम की तकमील के लिए वहां कोई पॉलिटिकल चेंज आती है तो आती है, अज़ाइम नहीं बदलने वाले। ये नहीं हो सकता कि इससे कोई इसराइल का चैलेंज इस रीजन के लिए, उस दुनिया के लिए खत्म हो जाएगा। वो जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब वो है, मौजूद वो रहेगा, खत्म हो जाए। एक्सपेंशनिस्ट वो नेतन्याहू नाकाम रहे हैं, जो नए आएंगे तो उनके ऊपर ये होगा। इसलिए ये मतलब हमारे लिए सिर्फ इतना ही है कि वहां पे नेतन्याहू की शिकस्त हुई है और वहां पे, लेकिन ये चैलेंज बदस्तूर मौजूद रहेगा। और इसीलिए आप देखें कि वो इसराइल के अज़ाइम को टारगेट नहीं किया जा रहा अमेरिका की तरफ से। पर देखें, जो जेडी वेंस के बयान है उसमें वो कहता है कि जनाब वो बीबी का मसला नहीं है, वो तो नेतन्याहू का कहता है कि जी उसने कोई खुल के बात नहीं की है इस डील के खिलाफ। वो तो इतामिर बेन-गुवेर और बजालिल स्मोट्रिच का नाम लेके उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि जी इन 2 हार्डलाइनर्स की वजह से इश्यूज हैं। देखिए, हर जो मुल्क के अंदर, हर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, रियासत के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पावरफुल होते हैं, जो पसे पर्दा रहते हैं, लेकिन जो खुलकर बात ना करने वाले हैं वो बरी ज़िम्मा भी नहीं हो सकते। तो इसलिए देखें, फ्रंट पे फेस कौन है? नेतन्याहू। तो पीछे जो मर्जी हो वो ही जिम्मेदार ठहराए जाएंगे और वही होंगे। और मैं समझता हूं कि ये भी एक, और जेडी वेंस भी कोई अमेरिका में हतमी अथॉरिटी आखिरी तो है नहीं। वहां भी आपको पता है कि बहुत सारी लॉबीज, इवन ट्रंप की पूरे जो अपने किचन कैबिनेट के अंदर भी होता है कि कौन इस वक्त आगे है, कौन पीछे है, वहां इनके ऊपर भी प्रेशर होगा। तो ये सारा जो इस वक्त ये मामला है, इसमें देखें जब ये यहाँ पे पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए आए थे तो सब समझ रहे थे कि ये कामयाबी पॉलिटिकली जेडी वेंस के ऊपर आएगी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको ओनरशिप खुद ले ली और सारा क्रेडिट अपने पास ले आए, किसी और को उन्होंने उसमें हिस्सेदार नहीं बनाया। तो इसलिए ये आखिर में इसका जो हतमी
کسی کو اگر کریڈٹ جانا ہے وہ ٹرمپ ہوں گے, کسی کو ڈسکریڈٹ جانا ہے تو وہ نیتنیاہو ہوں گے. ٹھیک ہے انزا, ایک اور چیز مجھے بتائے گا یہاں پہ, اگر ہم یہ بات کریں دونوں ممالک کے تعلقات اگر واقعی if they become strained, تو اس کو براڈر مڈل ایسٹ کے پرسپیکٹیو میں آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ جو کہ اوبویسلی امریکہ کا اتحادی رہا, اس نے دیکھا کہ جب یہ ایران کی طرف سے حملے ہوئے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ یو ایس کی ملٹری بیسز تھیں, تو کیسے اس کا اتحادی بڑے آرام سے ان کو چھوڑ کے چلا گیا. اب ایک دفعہ پھر سے سعودی عربیہ کی طرف سے جو یونائٹڈ نیشنز میں سٹانس لیا گیا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ کی بات کی گئی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ وقت بھی آ رہا ہے کہ ایک باقاعدہ ایک یونیفائڈ عرب پوزیشن آن پیلسٹائن جو ہے وہ ہمیں نظر آئے؟ کہیں نہ کہیں جو ڈویژنز ہوتی تھیں یا کہیں نہ کہیں کوئی زیادہ بات کرتا تھا کوئی کم بات کرتا تھا, اب آپ کو لگتا ہے کہ تمام ایک متحد آواز کے ساتھ آگے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک عرب اسٹیٹس کی میں بات کروں, ایک چیز تو انہوں نے ریئلائز کر لی ہے کہ آیا وہ کویت ہو, بحرین ہو, قطر ہو, یو اے ای خود ہو, وہاں پہ مطلب بہت زیادہ جو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو جتنے بھی یہ جو میں کہتی ہوں کہ جو عرب اسٹیٹس تھے نا جی, جن کو لگ رہا تھا کہ یہ یو ایس بیسز جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک ایسٹ ہوئیں گے, انہوں نے تو یہ ریئلائز کر لیا کہ یہ ایسٹ نہیں ہے, یہ ایک لائبلٹی ہے. بالکل. ٹھیک ہے, سو اب اگر ہم ون بائی ون نا ان سارے مڈل ایسٹ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں, سو اس ایم او یو سے بھی ایک اسٹریٹجک ڈائلیما بنتا ہے کہ پیس وتھ ایران اگر ملٹری ٹرمز پہ ہوا ہے, جبکہ ایران کی جو پروجیکشن ٹولز ہیں وہ لارجلی انٹیکٹ رہی ہیں, تو اس کے اندر جو گلف اسٹیٹس ابھی آپ نے کہا اچھی کوشش تھی کہ کیا وہ متحد رہے نہ رہے, اس کے اندر ایک جو ہم دیکھتے ہیں کہ that will be slightly different کیونکہ ابھی ایک ڈائیورجنگ رسپانسز ہیں. سو اگر ہم سعودی عربیہ کو دیکھیں, ان کی جو اسٹریٹجی ہے نا وہ ذرا اکوموڈیشن ٹائپ کی ہے کہ وہ اس نے اپنا چینل ٹو ایران تھرو آؤٹ دس وار اوپن رکھا ہے, اور مطلب ٹاکس کو بھی مطلب ایک ڈپلومیٹکلی ریجنل اسٹیبلٹی کی طرف وہ کنٹریبیوٹ کرتا رہا ہے. جتنا بھی ایک کوڈ کے جو ایفرٹس تھے, کوڈریلیٹرل جو میڈیشن ایفرٹس تھے, ایجپٹ, ٹرکی, پاکستان, سعودی عربیہ اس میں موجود تھا, اور ایک اکوموڈیشن اسٹریٹجی کی بات کی جا رہی تھی. اچھا, تو اس کے اندر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں عنقریب, اگین میری ذاتی رائے ہے کہ پاکستان کین آلسو پلے اے رول, کہ ہسٹوریکلی جو ٹینشنز تھی بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ وہ کہیں نہ کہیں کرٹیل کی جائیں جب اب ایران اور یو ایس والی جنگ کے بعد. سیکنڈلی یو اے ای کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کنٹینمنٹ اسٹریٹجی رہی ہے, جس کو ہم ایک ڈیفینیٹلی ایک ڈالر سواپ تھا یو ایس ٹریجری کی وجہ سے, جہاں انہوں نے اسرائیلی آئرن ڈوم کی جو بیٹریز تھیں اپنے سوئل پہ لگائی ہوئی تھی. سب سے پہلے ایران تہران میں ایمبیسی کلوز کی یو اے ای نے اپنی, اور ان اٹیکس کو ٹیررسٹ اٹیکس بھی قرار دیا گیا, آپ کو اوپیک سے بھی ریجیکشن تھی. تو یہ ایک مطلب بہت زیادہ ایک ڈائیورجنگ ویو تھا. یو اے ای نے آلریڈی اوپیک کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ بہت زیادہ ایران فرینڈلی ہیں, تو وہ ایک اسرائیلی جو الائنمنٹ تھی, اور اب ریجنل آئسولیشن کی طرف شاید بڑھ سکتا ہے. اچھا, قطر جو ہے ایک پریگمیٹک لیٹ سے, وہ اس نے ایک بیلنسنگ ایکٹ ہی دکھائی ہے. اس کے پاس تو لارجسٹ یو ایس بیس تھا جو اٹیک بھی ہوا ہے. ڈیفینیٹلی انہوں نے پھر بھی مئی کے اندر ایرانین ڈیلیگیشن کو ہوسٹ کیا, ایرانین ڈیلیگیشن کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ جو فروزن اثاثے ہیں ان کا کیا کرنا ہے ایکسیٹرا, اور یہ 17 گھنٹے کی کچھ نیگوسیشنز وہاں دوحہ میں بھی ایک پروسیس چلا. سو ڈیفینیٹلی وہ ایک برج بلڈر کا کردار نبھا رہا ہے. لیبنان کے اندر اپنا پرابلم ہے, وہ ڈیفینیٹلی ایک اے سیمیٹری کریٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ اسرائیلی ہاسٹیلٹیز بھی ہمیں پتہ ہے وہ اسپوائلر بنتی رہے گی. سو یہ مڈل ایسٹ کے اندر ابھی آئی تھنک ایٹ بیسٹ ہمیں ایک مینیجڈ کانفلکٹ ٹائپ کی سچویشن ہی ملے گی, کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ پچھلے 100+ ڈیز میں یو اے ای, سعودی عربیہ, کویت, وہ اپنی اپنی اسٹرائکس بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی معاملہ چلتا رہا ہے ود دا ریجنل allies. So I think کہ post this deal ایران کی جو کنونشنل ملٹری وغیرہ کی ڈیگریڈیشن ہے, اس کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ اس پورے خطے میں عرب اسٹیٹس جو ہیں they are going to be looking towards پاکستان as a guarantor of peace and security. کیونکہ آیا وہ یو اے ای کی بات ہو, قطر کی ہو, سعودی عربیہ کی ہو, تو ایک جو میں کہتی ہوں کہ جو ایک
میڈیٹر جو اگین ٹرسٹڈ ہے سارے پارٹنرز کے ساتھ، وہ اگین پاکستان بن سکتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ ابھی حالیہ کانفلکٹ نے اوبیسلی ثابت بھی کیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان ایک کریڈیبل میڈیٹر کے طور پہ سامنے آیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو جو گلوبل ایک سٹینڈنگ پاکستان کی ہے وہ بہتر ہوئی ہے. وہ ممالک جو شاید پاکستان کی بات بھی نہیں کرتے تھے وہ بھی پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اور اسی سے مجھے یاد آیا احمد صاحب کہ بھارتی جو تجزیہ کار ہیں وہ آج میں کس کس کا نام لوں کیونکہ لمبی فہرست ہے. پہلے تو ایک آدھا کوئی بولتا تھا تو اس کا بیچارے کا کوئی یوٹیوب چینل ہوتا تھا تو بند وہاں پہ کروا دیا جاتا تھا بھارت میں، یا پھر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بھارت چھوڑ کے باہر جا کے بیٹھ کے بات کرتے تھے. اب یہ جو سٹیٹمنٹس آنا وہاں سے شروع ہوئے ہیں جو اوبیسلی جو تھوڑا سا سین وائسز ہیں کہ انڈیا وہ ملک ہوا کرتا تھا جو مفاہمت کی بات کرتا تھا، میڈیشن کے لیے آفر کیا کرتا تھا، اور آج دنیا جو ہے وہ انڈیا کو نہیں دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. تو یہ کتنا بڑا فیلئر ہے ان پالیسیز کا جنہوں نے آج انڈیا کو آئسولیٹ کر دیا ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے چکر میں. جی بالکل. اور ہر جو آنے والا دن ہے اس میں یہ فیکٹ مزید اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے کہ انڈیا ایک جو سفارتی سطح پہ دنیا کی ایک فیلڈ ترین اس کی پالیسی وہ ثابت ہوئی ہے، اور وہ تنہا بھی ہوا. پھر اس نے اپنی پوری جو خارجہ پالیسی کہہ لیں اس کا محور پاکستان کو بنا کے رکھا ہوا تھا. ایون اپنی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس میں بھی وہ پاکستان کو بنیاد بنا کے وہاں پہ الیکشنز بھی ہوتے ہیں اور وہاں حکومتیں بنانے کے لیے ایفرٹس بھی ہوتی ہیں. تو اب یہ جس طرح اب یہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے یہ تو ان کے لیے ایک بالکل ہی ایک بہت بڑا ڈراؤنا خواب ہے، وہ حقیقت بن چکا ہے. اور اس میں اب جیسے جیسے یہ معاملہ آگے بڑھے گا ان کے پرابلمز بڑھیں گے. اب پاکستان کی خوش قسمتی کہہ لیں یا ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی آپ دور اندیش سوچ کہہ لیں کہ یہ کوئی ون ٹائم انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ہو گئی اور ہم پھر آگے جائیں گے رک گئے. یہ جب تک یہ پروسیس چلے گا پاکستان کا یہ رول آگے بڑھے گا، یہ وہاں سٹاپ نہیں ہوگا. اور یہ انڈیا کے لیے بڑی ہے کہ چلیں جی یہ تو اب پتہ نہیں 2 ماہ چلتا ہے 6 ماہ چلتا ہے، پاکستان تو یہاں موجود ہے اور آگے رہے گا، تو ہم کب شروع کریں گے کھیلنا؟ تو ان کو آپ نے کھیلنے سے ہی روک دیا ہے اس لانگ اننگز جو پاکستان نے شروع کی ہے. ان بیچاروں کو وہاں جا کے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ٹرمپ نے ان کی تعریف کی ہے یا بے عزتی کی ہے، جہاں پہ ان کو کلر کہہ دیا ہے. ہی لکس انوسینٹ، اینجل کی طرح ان کی شکل ان کو نظر آئی. ان کے عوام کو تو بہت سمجھ آئی ہے اور وہ اسی وجہ سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں شور شرابہ بھی کر رہے ہیں بڑا. تو یہ جو پالیسیز ان کی رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ریکوری بھی پاسبل ہے؟ کیونکہ وہاں پہ جو صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے حوالے سے ایک سینٹیمنٹ جو ہے لوگوں کا مجروح ہے جو زیادہ بہتر تعلقات چاہتے تھے، وہ یہاں پہ یہ بھی بات کرنا شروع ہو گئے کہ جی ہمارے پاس اور بھی بڑے ایونیوز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں جی ہم یورپ کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں ہمارے لیے تو آفرز ہی آفرز ہیں کہ جس سے بھی ڈیل کرنا چاہیں، چاہے وہ ڈیفنس کی ہے چاہے وہ ٹریڈ کی ہے، تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم بہت بڑا ملک ہیں اور ہم بہت بڑی اکانومی ہیں. بالکل ریکوری پاسبل ہے. ریکوری پاسبل اس طرح ہے کہ وہ پاکستان سے بڑے پیس لونگ کنٹری کے طور پہ سامنے آئیں، کنفلکٹ ریزالو کرنے والے بنے، کنفلکٹ کریٹ کرنے والے نہ بنے. آپ مودی صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ تو میں دیکھیں یہ ان کو پاس دے رہا ہوں نا، اگر اس پہ وہ عمل نہیں کرتے تو یہ ان کی چوائس ہے، یہ ان کی چوائس ہے. لیکن اسی وجہ سے یہ ان کے لیے ناممکن ہے کیونکہ وہ یہ دونوں چیزیں نہیں کر سکتے. ان کی تو آپ کہہ لیں کہ ڈی این اے میں امن نہیں ہے، اور ان کی جو آپ کہہ لیں کہ کرائسس مینجمنٹ ہے وہ اس کا عالم تو یہ ہے کہ وہ ہر روز نیا کرائسس انڈیا کے اندر جنم لیتا ہے، پچھلا اپنی جگہ موجود ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی دور تک امکان نظر نہیں آتا کہ وہ یہاں سے کوئی جلدی ریکور کریں گے. ایک اور چیز تو obviously بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا نا کہ ان کی جو ججمنٹ ہے وہ کتنی خراب رہی کہ جس دن یہ پرائم منسٹر مودی نے دورہ کیا اسرائیل کا، اس کے اگلے دن ہی ایران پہ حملہ کر دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ کتنی زیادہ تنقید بھی کی گئی کہ یہ بہت ہی غلط فیصلہ تھا جس کسی نے بھی مشورہ دیا تھا. لاسٹ کامنٹ اسی پہ ذرا انڈیا کے معاملے پہ انزا صاحب آپ کا. جی دیکھیں انڈیا کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے اندر تو ہم نے ایک چیز ریئلائز کر لی ہے کہ اگین جو امنگ دا لوزرز آف دس پرٹیکولر وار انڈیا از ون آف دیم. وہ ایک طرح سے ڈیفینیٹلی یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے ڈپلومیٹک ٹائز زیادہ کلٹیویٹ کیے انڈیا نے ایران کے ساتھ بھی.
اور تو وہ اس ضرور ہوپس میں تھے کہ کہیں نہ کہیں ہم دوبارہ سے پاکستان کو بھی کیونکہ ان کو تو ایک پاکستان آبسیشن ہے نا جی، بالکل کہ ہم پاکستان کو دوبارہ سے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ اور زیادہ انگیج کریں گے. انریسٹ ان ایران مینس کہ پاکستان کی بھی پیس سیبوٹاج ہوتی ہے، خاص کر بلوچستان کے بھی پروونس کے اندر سے. سو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ان کو تو ایک بڑا شاک مل ہی گیا ہے. دوسری جو بات ہے نا جی، اکنامک امپیکٹ بھی آپ دیکھیں کہ جو ساری کی ساری ٹریفک تھی جبل علی یو اے ای کی، یا جو ریڈ سی سے ہو کے سعودیہ پہ یمبو پورٹ کی، وہ پورے کے پورے کنٹینرز ڈائیورٹ ہوئے ہیں ٹورڈز پورٹ قاسم ان کراچی. سو اگین ون فار پاکستان. اور ان ٹرمز آف ڈپلومیٹک کیپٹل آپ یہ دیکھیے کہ مودی تو یہ ایڈمٹ بھی نہیں کر رہے کہ جہاں دنیا کے لیڈرز اس چیز کو، پاکستان کی ایک کوشش کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پیس قائم کی، وہاں جو ایک اکنامکلی فریجائل اسٹیٹ ہونے کے باوجود وہ کام کر دکھایا جو کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز نہیں کر سکی. تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی مودی کی اور نیتن یاہو کی پولیٹیکل ایمبیشنز بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں. اچھا، میں ایک اور آپ کو بات یہاں وضاحت کر دوں کہ دیکھیں ابھی بھی میں نے جس طرح پہلے مینشن کیا تھا کہ جو ایم او یو ہے وہ لیگلی بائنڈنگ نہیں ہے، اٹس جسٹ میمورینڈم آف ایسوسیشن. ہمیں ابھی بھی پتہ چلا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو دوبارہ جو سینٹرل گارڈ ہے اس نے بند کرنے کی بات کی ہے کیونکہ اسرائیل سے پھر اسٹرائکس ہوئی ہیں. سو اگین وہ تو اڈیئر ہی نہیں کرتے اس چیز پہ. صحیح. اور اوبیسلی اسرائیل جب جب یہ کرے گا تو اسی طرح کی صورتحال ہوگی اور پھر جو ناراضگیاں ہیں اور دونوں طرف سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بڑھے گا. انزا ثاقب صاحبہ بہت شکریہ. احمد منصور صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے آن ورلڈ ویو. اور بریک ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کو ہمیشہ ناقابل شکست اتحاد کہا جاتا رہا ہے. کئی دہائیوں سے واشنگٹن نے نہ صرف اسرائیل کو اربوں ڈالر کی فوجی امداد فراہم کی بلکہ عالمی سطح پر ہر بڑے سفارتی محاذ پر بھی اس کا دفاع کیا. اقوام متحدہ ہو، سلامتی کونسل ہو یا مشرق وسطیٰ کا کوئی بھی بحران، امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا نظر آیا. لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس تعلق میں پہلی مرتبہ ایک سنجیدہ دراڑ نمودار ہو رہی ہے، اور اس تاثر کو سب سے زیادہ تقویت دی ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے حالیہ بیانات نے. جے ڈی وینس نے نہ صرف اسرائیلی حکومت کے بعض وزراء کو کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ انتہائی غیر معمولی انداز میں یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے ان چند رہنماؤں میں سے ہیں جو اب بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. جے ڈی وینس نے سوال اٹھایا کہ آخر اسرائیلی وزراء ایسے امریکی صدر پر کیوں حملہ آور ہیں جس نے ہمیشہ اسرائیل کی غیر معمولی حمایت کی ہے. انہوں نے یاد دلایا کہ اسرائیل کے دفاعی نظام، اس کی فوجی برتری اور اس کی سلامتی میں امریکی ٹیکس دہندگان کا کتنا بڑا حصہ شامل ہے. یہ الفاظ محض ایک سفارتی بیان نہیں تھے، یہ دراصل ایک انتباہ تھا. ایک ایسا انتباہ جو شاید واشنگٹن کی بڑھتی ہوئی بے چینی کی عکاسی کرتا ہے. خاص طور پر اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزراء ایتمار بن گویر اور بزالل سموٹرچ مسلسل امریکی پالیسیوں پر تنقید کر رہے ہیں، بالخصوص ایران کے ساتھ حالیہ امریکی مفاہمتی کوششوں پر. جے ڈی وینس نے واضح انداز میں کہا کہ صرف طاقت کے استعمال سے تمام مسائل حل نہیں کیے جا سکتے اور آپ ہر مسئلے سے صرف لوگوں کو مار کر نہیں نکل سکتے. یہ بیان اس لیے بھی غیر معمولی ہے کیونکہ یہ وہی امریکہ ہے جس نے گزشتہ کئی دہائیوں سے اسرائیل کو جدید ترین ہتھیار، میزائل دفاعی نظام، انٹیلیجنس تعاون اور سفارتی تحفظ فراہم کیا ہے. آئرن ڈوم سے لے کر جدید جنگی طیاروں تک اسرائیل کی عسکری طاقت میں امریکی کردار کسی سے پوشیدہ نہیں. لیکن اب واشنگٹن میں یہ احساس بڑھتا دکھائی دے رہا ہے کہ شاید اسرائیل بعض معاملات میں امریکی مفادات کو نظر انداز کر رہا ہے، خاص طور پر ایران کے معاملے پر.
ट्रंप इंतजामिया ईरान के साथ एक नई मुफाहमती हिकमत अमली आगे बढ़ा रही है, जबकि इजराइल के बाज़ हल्के इसकी सख्त मुखालफत कर रहे हैं। अमरीकी क़यादत चाहती है कि खित्ते में कशीदगी कम हो, जबकि इजरायली हुकूमत के अंदर मौजूद सख्त गिर अनासर ज़्यादा जारहाना पॉलिसी पर जोर दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अमरीका वाकई बस बहुत हो गया के मरहले पर पहुंच चुका है? शायद अभी मुकम्मल तौर पर नहीं, क्योंकि हकीकत यह है कि अमरीका और इजराइल के ताल्लुकात सिर्फ अफराद या हुकूमतों तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक गहरा स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद है। अमरीकी कांग्रेस, दिफाई इदारे, इंटेलिजेंस नेटवर्क और ताकतवर लॉबियां अब भी इजराइल की मजबूत हिमायत करती हैं। ताहम ये भी हकीकत है कि हालिया बरसों में अमरीकी सियासी मंजरनामे में तब्दीली आई है। अमरीकी अवाम, खुसूसन नौजवान नस्ल, गजा जंग और इजरायली पॉलिसियों पर पहले की निस्बत ज्यादा तनकीदी मौक़िफ़ रखती है। डेमोक्रेट्स के अंदर भी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन हलकों में भी अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या अमरीका को हर सूरत इजराइल की हर पॉलिसी की हिमायत जारी रखनी चाहिए। इसीलिए जेडी वेंस के बयानात को महज वक्ती सियासी बयान करार देना शायद दुरुस्त नहीं होगा। ये मुमकिन है कि ये आने वाले वक्त की झलक हो, एक ऐसा वक्त जिसमें अमरीका इजराइल को मुकम्मल आज़ादी देने के बजाय अपने मुफादात को तरजीह दे। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी हालिया दिनों में नेतन्याहू के बारे में गैर मामूली अंदाज में कहा कि बाज़ औक़ात उन्हें इजरायली वज़ीर आज़म को ज़रा काबू में रखना पड़ता है। ये अल्फाज माजी के अमरीका इजराइल ताल्लुकात में शाज़ो नादिर ही सुनने को मिलते थे। तो क्या वाकई अमरीका और इजराइल के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं? मुख्तसर जवाब यह है कि जी हाँ, लेकिन मुकम्मल अलहदगी नहीं। ये एक ऐसा इत्तेहाद है जो शायद ख़त्म नहीं होगा, मगर इसकी नौयत ज़रूर तब्दील हो सकती है। वाशिंगटन अब शायद तेल अवीव को ये पैगाम दे रहा है कि अमरीकी हिमायत गैर मशरूत नहीं होनी चाहिए, और अगर ये रुझान जारी रहा तो आने वाले बरसों में मशरक़ वस्ता की सियासत एक नए दौर में दाखिल हो सकती है। ऐसा दौर जिसमें अमरीका इजराइल का सबसे बड़ा हामी तो रहेगा, मगर शायद हर फैसले पर खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.